السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ عدالت میں پیشی تھی جہانگیر ترین کی، پریشانی میں مبتلا ہو گئے عمران خان۔ جہانگیر ترین صاحب نے عمران خان کو وفا کی دہائی دی ہے اور ساتھ ہی دھمکی بھی لگا دی ہے کہ اگر ہم آپ کو بنا سکتے ہیں تو آپ کو گرا بھی سکتے ہیں۔ دھمکی جہانگیر ترین صاحب نے کس انداز میں دی ہے عمران خان صاحب کو، اور دہائی کیا دی ہے، اور عمران خان صاحب کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرکتی ان کو محسوس کیوں ہو رہی ہے، وہ کھلبلی سی مچ جاتی ہے نا، وہ کیوں ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں یعنی جب یہ سارا کچھ ہوا آج جہانگیر ترین صاحب کی عدالت میں پیشی کے بعد، تو کہاں کہاں کیا کیا چلتا رہا، سارا سامنے آ چکا ہے میرے پاس۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہو چکا ہے، کہاں کہاں کون کہاں پریشانی سے کہاں دوڑا گیا، کس نے کیا کیا، اور بھائی پتہ کرو کیا چل رہا ہے۔ مطلب ایک ہوتا ہے نا جو سارا کچھ، وہ سارا ایک ایک چیز کل شام سے تھا۔ یہ کل جب جہانگیر ترین صاحب نے جو آصف زرداری صاحب کی ملاقات والی خبر چلی تھی، اور اس کی جہانگیر ترین صاحب نے تو فوری طور پر تردید کر دی تھی، بعد میں ظاہر ہے وہ شیلا رضا نے ٹویٹ بھی واپس لے لیا تھا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب شک ہو نا، تو پھر شک جو ہے وہ پھر اس کے اوپر اس کی کوئی علاج نہیں ہوتا، وہم کا کوئی علاج نہیں ہوتا، اور یہ وہم، یہ شک، یا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ، یہ سارا کچھ کل ملا کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ٹینشن کا باعث بن رہا ہے۔ عمران خان صاحب 2-4 ووٹوں پہ کھڑی ہوئی حکومت ہو نا، تو ویسے بھی وہ پھر ہی نا، دن میں بھی بندہ ڈراؤنے خواب دیکھتا ہے۔ ویسے ڈراؤنے خواب تو رات کو آتے ہیں نا، لیکن اگر چند ووٹوں کی حکومت پنجاب میں ہو، اور پنجاب کی حکومت ووٹوں پر آپ خود کھڑے ہوں پنجاب میں، مطلب بزدار صاحب کے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بزدار عمران خان صاحب کے کندھے پہ ہیں۔ میرا استدلال الٹا ہے بھائی، عمران خان صاحب بزدار صاحب کے کندھوں پہ، بزدار صاحب قائم ہے تو عمران خان صاحب قائم ہے۔ بزدار اگر ہٹ گئے تو وہ ہوتا ہے نا کہ یہاں پہ کسی کو کھڑا کر کے اوپر باندھ دو، اور پھر نیچے والا ہٹ گیا تو پھر گر گیا، اوپر والا بھی لٹک گیا کم از کم۔ تو بزدار صاحب ہٹ گئے تو خان صاحب بھی ہٹ گئے، پھر خان صاحب بھی ڈٹے نہیں رہ سکتے۔ عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے تو بزدار صاحب کی وجہ سے۔ تو پہلے تو یہ کہ جناب جہانگیر ترین صاحب پر FIA نے جو مقدمے بنائے ہوئے ہیں، وہ فراڈ کے، منی لانڈرنگ کے، اور کمپنی وغیرہ مختلف الزامات ہیں ان پر۔ کوئی 3 مقدمہ تھا۔ جہانگیر ترین صاحب نے کہا ہے خود عدالت میں کہ جناب بینکنگ کوڈ میں وہ ضمانت کے لیے گئے تھے، آج تک ان کی ضمانت تھی، عبوری ضمانت تھی، اس میں توسیع کروانے گئے تھے وہ اور ان کے صاحبزادے علی ترین کی۔ 10 اپریل تک عدالت نے توسیع کر دی ضمانت میں۔ وہاں کھڑے ہو کے، یہ تو ایک معاملہ تھا نا، ایک عام سا واقعہ ہوتا ہے، کسی کے اوپر مقدمہ ہو، وہ عدالت میں چلا جائے، ضمانت کروا لے، یہ عام سا واقعہ ہے۔ 3-4 دن پہلے جہانگیر ترین صاحب گئے تھے، عدالت میں ضمانت کروا لی، عام سا واقعہ تھا۔ آج عام نہیں تھا، آج کا واقعہ خاص تھا۔ آج کے واقعے میں جہانگیر ترین صاحب کے جہاز کی جھلک تھی۔ وہ جہاز جس پر چڑھ کر عمران خان صاحب وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں بیٹھے، اس جہاز میں تیل ڈل چکا ہوا ہے۔ تو وہ اب عمران خان صاحب کو ڈر ہے کہ یار وہ جہاز جو جہانگیر ترین صاحب نے کھڑا کر دیا تھا، وہ صرف اپنی کاروباری میٹنگز وغیرہ کے لیے استعمال کرتے تھے، سیاست کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے۔ وہ جہاز آج کی پیشی کے لیے، اس جہاز کی کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب کو جھلک نظر آئی جہانگیر ترین صاحب کے دائیں کھڑے بائیں کھڑے لوگوں میں سے۔ تو وہاں سے عمران خان صاحب کی ٹینشن ہوئی۔ میں کہہ رہا تھا کہ عام پیشی تھی، عام ایک واقعہ تھا، لیکن اس عام واقعے کو خاص بنا کر جہانگیر ترین نے عمران خان صاحب کے حواس اڑا دیے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ وہاں پر عدالت میں ضمانت ہو گئی۔ ضمانت کے بعد جہانگیر ترین صاحب نے باہر کھڑے ہو کے 2-3 باتیں کی ہیں میڈیا کے ساتھ۔ لمبی بات وہ نہیں کرتے، پہلے بھی نہیں کرتے، تقریریں کافی ساری لمبی کرتے تھے، لیکن میڈیا کے ساتھ ٹاک جو ہوتی تھی ان کی مختصر ہوتی تھی، مختصر جواب۔ کاروباری آدمی ہے نا، الفاظ کی بھی ان کے پاس ادا جب کرتے ہوتے ان کو لگتا ہے کہ یار یہ 2 منٹ اگر میں شوگر والے معاملات کو دیکھ لیتا تو 2-3 کروڑ بنا ہی لیتا، یا اپنا کاروبار دیکھ لیتا، تو وہ ظاہر ہے اسی طرح کا وہ سوچتے ہیں۔ لیکن آج کل پرسوں تک وہ اسی طرح سوچ رہے تھے۔ آج ان کے اندر سے سیاستدان جہانگیر، کل پرسوں تک وہ کاروباری جہانگیر ترین تھے۔ میری ان سے گاہے بگاہے بات ہوتی رہتی تھی، لیکن وہ چل فل، میں اپنا کاروبار کر رہا ہوں، میں فی الحال میرا کوئی ارادہ ہی نہیں، میں دیکھتا بیٹھا۔ خان صاحب نے خان صاحب نے نال ہی کھلو ساں، کوئی ایشو نہیں ہے، تھیندا رہندا ہے، یہو جے وقت آندے رہندے، بڑے اوکھے وقت ویلے ڈٹھے، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ یعنی وہ فل ٹائم نا چل ماحول، پیچھے دماغ میں جو بھی ہو، لیکن فیل کروانا کہ جی میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں، عمران خان صاحب کے ساتھ رہوں گا، اور یہ مقدمے مجھے پتہ ہے میرے اوپر کون بنا ہے۔ وہ نام لیے آج بھی انہوں نے کہا ہے، وہ آگے چل کر میں بتاتا ہوں۔ تو وہ ان کو پتہ تھا، لہٰذا عمران خان صاحب کی طرف وہ انگلی نہیں اٹھا رہے تھے، سوائے اس کے کہ یار وہ کانوں کے کچے ہیں، وہ دوسروں کی باتوں میں آ رہے ہیں۔ مطلب میرے اوپر عمران خان صاحب جو ہے نا، میں نے مطلب 1-2 بار یہ بھی پوچھا کہ کہیں کوئی معاملہ، کوئی فائنینشلی کوئی ایشوز عمران خان صاحب کے کرپشن وغیرہ، تو نہیں، عمران خان صاحب نیٹ اینڈ کلین۔
کل پرسوں تک، یعنی جب بھی ان سے بات ہوئی عمران خان صاحب پر وہ شک نہیں کرتے تھے. آج جو انہوں نے باتیں کی ہیں، یعنی وہ ٹوٹل کاروباری نا کہ بالکل چلے یار سیاست سے میں دور ہو گیا ہوں، وزیر اعظم باؤ سے دور ہو گیا ہوں، وہ جو میں نے اپنے سیاست میں آ کر کاروبار میرا آگے پیچھے ہو گیا تھا ذرا اس کو سنبھال لوں اور یہ کروں وہ کروں. لیکن آج جہانگیر ترین جو ہے نا، سیاستدان جہانگیر ترین مجھے نظر آئے. انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہاں پر بینکنگ کورٹ میں، انہوں نے کہا کہ جناب تحریک انصاف سے انصاف مانگ رہے ہیں، میں تو آپ کا دوست تھا، مجھے دشمنی کی طرف کیوں دھکیل رہے ہیں. یہ ہے وہ دھمکی سیدھی سیدھی کہ بھائی جان میں آپ کا وہ دوست تھا. عمران ترجمہ کرے نا اس کا، اس کو ذرا تھوڑا سوچیں نا. وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب میں نے 10 سال خون پسینہ ایک کر کے تحریک انصاف کے لیے خون پسینہ ایک کیا ہے. اب تحریک انصاف ایک بندے کی ذات تک، عمران خان کو وزیر اعظم بنانا، اور ایک چیز جو جہانگیر ترین کے متعلق کہی جا سکتی ہے، ان کے اوپر لگنے والے الزامات میں ان کے اوپر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ اس پہ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ خود ہی اس کی وضاحت دیں گے. لیکن ایک چیز جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ایک میرا بہت پرانا تعلق ہے 2002 سے جب وہ تھے پرویز الہی صاحب کے کوآرڈینیٹر تھے، MNA تھے، اور اس کے بعد وہ وزیر بنے، وفاقی وزیر بنے مشرف کے دور میں، وزیر مملکت بنے. تب سے میرے ان کے ساتھ ہے تعلقات جو کہ ایک سیاستدان کے ایک صحافی کے ہوتے ہیں. پھر ظاہر ہے کہ اعتماد کا رشتہ بھی بن جاتا ہے. تو جہانگیر ترین صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ جناب میں نے تحریک انصاف کے لیے خون پسینہ ایک کیا ہے. اب تحریک انصاف کی ذات، تحریک انصاف عمران خان کی ذات ہے، اور جہانگیر ترین صاحب کے علاوہ ہر اسد عمر ہو، شاہ محمود قریشی ہو، کوئی بھی ہو، یعنی ایک جو محنت ہوتی ہے نا، نظر آ رہی تھی کہ یار یہ شخص صرف اور صرف عمران خان صاحب کے لیے محنت کر رہے ہیں، وہ جہانگیر ترین صاحب میں نظر آتی تھی، ان کے عمل میں، ان کے اس میں کہ وہ عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنوانا چاہتے تھے. شاہ محمود قریشی صاحب کے متعلق تو آپ کو پتہ ہی ہے سارا. آج جہانگیر ترین صاحب ہے ہمارا مدعا. تو بہرحال انہوں نے پھر کہا عمران خان صاحب کو کہ جناب ہم جو ہے میری جو وابستگی ہے جماعت کے ساتھ وہ پرانی ہے، 10 سال تک میں نے خون پسینہ ایک کیا ہے اور میں پارٹی کے ساتھ ہوں، پارٹی کو چھوڑ کر نہیں جا رہا. اس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں. تو ہاں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری وفاداری کا امتحان لیا جا رہا ہے، میں خاموش ہوں، میں چپ ہوں، لیکن تحریک انصاف سے انصاف کی توقع رکھتا ہوں، اور ایسے لوگوں کو بے نقاب کرنا ضروری ہو. اب ایسے لوگوں کو بے نقاب کرنا ضروری ہو گیا ہے جو عمران خان سے مجھے دور کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں. اب یہ والی بات جو ہے یہ، اور آگے چل کر یہ کہتے ہیں کہ اس سے تحریک انصاف کو نقصان پہنچا رہا ہے. یہ والی بات جہانگیر ترین صاحب نے پہلی بار نہیں کی، پہلے بھی کئی بار انٹرویوز میں کی ہے، میرے ساتھ کی ہے. انہوں نے نام لیے ہیں، اعظم خان کا نام لیا ہے، شہزاد اکبر کا نام لیا ہے، کچھ اور لوگوں کے نام لیے ہیں. تو اس میں اسد عمر صاحب کا بھی نام آتا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی وہ جو آغاز انہوں نے کیا تھا قومی اسمبلی میں شوگر والا جو معاملہ بنا تھا، وہاں سے معاملہ گڑبڑ ہوا تھا. تو بہرحال ایک تو یہ چیز تھی کہ جہانگیر ترین صاحب نے یہ ساری چیزیں کی. لیکن اب ایشو جہاں سے اس طرح کے بیانات وہ دیتے رہے، تب تک عمران خان صاحب کے کو اتنی کھلبلی نہیں مچی تھی، پریشانی نہیں ہوئی تھی. لیکن ایشو یہ ہوا کہ آج جہانگیر ترین صاحب نے پیشی پر نکلنے سے پہلے اپنے گھر میں ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے پارٹی کے تحریک انصاف کے MNAs اور MPAs کو بلایا تھا، جہاں پہ چند MNAs اور آدھے درجن سے زائد MPAs آئے، ایک آدھ وزیر بھی آئے. اور جب وہاں پر وہ بیٹھے تو آپ سوچیں کہ جہاں جو حکومت عمران خان صاحب کی چند مانگے تانگے کے ووٹوں سے ہو، وہاں پر 6-7 MPAs یعنی لاہور والی حکومت بھی، بزدار صاحب کی حکومت بھی اور عمران خان صاحب کی 6-7 MPAs بیٹھے ہوں، 2 MNAs بیٹھے ہوں، اور حفیظ شیخ کی شکست بھی تازی ہو، 3 مارچ کی ہو. 3 مارچ کو وہ جو عدم اعتماد ہو گیا تھا حفیظ شیخ کی شکست کے ساتھ. تو سوچیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ کیا حالت ہوئی ہوگی، کیا جٹ ہوئی ہوگی. تو عمران خان صاحب بہت پریشان. میں نے وہاں پر بھی پتہ کیا تو انہوں نے اب جناب اپنے بندوں کو لگا دیا ہے، مانیٹرنگ پہ لگا دیا ہے کچھ لوگ. اور عثمان بزدار صاحب، CCI کی میٹنگ ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ کی، وہ پہلے سے تھی، لیکن اب بزدار صاحب بھی وہاں پر ان سے ون آن ون ملاقات ان کی، اور وہاں پر وہ سارے معاملات جو ہیں ہو رہے ہیں کہ اب ان کے خلاف جو لوگ گئے ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی ہو. وہ کہ تحریک انصاف پنجاب کے جو صدر ہیں اعجاز چودھری صاحب، انہوں نے کہا ہے، شبلی فراز صاحب نے کہا ہے ہمارے کچھ صحافی دوستوں سے فون پہ بات کرتے ہوئے کہ جناب وہ ہم نے یہ کوئی پارٹی پالیسی کی ڈسپلن کی خلاف ورزی کوئی نہیں ہے، تو اس میں ہم کوئی کارروائی تو نہیں کر سکتے، نہ کرنا چاہتے ہیں، کارروائی تو نہیں کرنا چاہتے. لیکن ٹینشن تو لگ گئی ہے نا کہ اگر کل
کل کلاں اگر وہ تحریک عدم اعتماد والا معاملہ دوبارہ سر اٹھاتا ہے، ابھی تو مسلم لیگ نون نہیں مان رہی، لیکن کل کلاں مسلم لیگ نون تحریک عدم اعتماد کے لیے آ گئی، کم از کم پنجاب میں، قومی اسمبلی میں تو ذرا ان کو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے معاملات جب تک ٹھیک ہوں، لیکن پنجاب میں تو بہت تھوڑا فرق ہے۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون نے پی ٹی آئی کے اندر سے 8-10 بندے توڑ لینے ہیں تو وہ حکومت بنا لیں گے، پیپلز پارٹی یہاں سپورٹ کرے نہ کرے 6-7 ہے۔ قومی اسمبلی میں اگر پنجاب میں گری تو پیپلز پارٹی کا تو ہے تحریک عدم اعتماد کا موڈ شروع دن سے، تو وہ وہاں پر بھی کر سکتے ہیں، تعاون کر سکتے ہیں۔ اگر پی ڈی ایم ابھی بکھرتا نہیں ہے، بکھر بھی گیا تو ایک پوائنٹ تو تحریک عدم اعتماد والے پوائنٹ پہ کل کو اکٹھے ہو سکتے ہیں، عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے۔ لہٰذا عمران خان صاحب جو ہیں وہ پریشان ہیں، انہوں نے اب اپنے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیے ہوئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کے سامنے عمران خان صاحب ڈٹ جاتے ہیں، جو کہ جہانگیر ترین صاحب نے بیسیکلی عمران خان صاحب کو دکھایا کہ دیکھیں خان صاحب، میں آج بھی آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ وفاداری میں نے کی ہے، اب آپ میری وفاداری کا امتحان لینا چاہتے ہیں تو بسم اللہ آ جائیں، پھر تو جنگ ہوگی نا۔ یعنی جہانگیر ترین صاحب نے آج صلح اور جنگ دونوں کہ بھئی آپ کے پاس یہ اس ہاتھ میں میرے پاس صلح ہے، اس ہاتھ میں جنگ ہے، اس ہاتھ میں میرے تلوار ہے، آپ نے آنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، بن جائے ارطغرل، پھر میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ، میں بھی دکھاتا ہوں کہ سائیں کہاں تک چلتے ہیں۔ تو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب مقابلہ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے، جہانگیر ترین صاحب کے کچھ بہت زیادہ فائنینشیل انٹرسٹ بھی ہیں، اور ایک اور چیز ہے کہ جہانگیر ترین کے دفاع میں اپوزیشن بھی آ جاتی ہوتی ہے، کیونکہ شوگر کا کاروبار جو ہے نا، جو عمران خان صاحب کو یا کسی اور کو تنگ کرتا ہے، اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ یار ایک کو ہاتھ ڈالے تو بغیر اس کے فرق کے ساری کی ساری سیاسی جماعتیں کٹھی ہو جاتی ہیں۔ یعنی جہانگیر ترین صاحب پیپلز پارٹی ان کی جانی دشمن تھی، جانی دشمن سے مراد بہت شدید مخالف تھی، پیپلز پارٹی کے لوگ توڑ کے، مسلم لیگ نون کے لوگ توڑ کے جہانگیر ترین صاحب لے کر آئے نا، لیکن جب شوگر کا معاملہ آتا ہے تو دونوں کے انٹرسٹ، تینوں کے انٹرسٹ ایک ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کئی بار رانا ثناءاللہ صاحب کو سنا ٹی وی پہ جہانگیر ترین صاحب کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے، دفاع کرتے ہوئے، بس سوال ہی نہیں پیدا ہوتا رانا ثناءاللہ صاحب کسی پی ٹی آئی کے عمران خان کو حکومت میں لانے والی کسی شخصیت کے کا ڈیفینڈ کرے، لیکن وہ کر رہے تھے کیونکہ کچھ انٹرسٹ جو ہیں ان کے سیاسی لوگوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ ہم سندھی میں کہتے ہیں کہ دشمن جی دانگی بھگی چنگی، تو دشمن کو نقصان پہنچا تو چنگا ہے، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کو ہاتھ میں رکھ کے ان کا دفاع کر کے ان کو مضبوط کر کے دراصل عمران خان صاحب کمزور ہوں گے۔ تو اب جہانگیر ترین صاحب نے دونوں پیغام دیے، اور جہانگیر ترین صاحب اگر لڑائی پہ آتے ہیں تو ترین صاحب کو سپورٹ حاصل ہوگی مسلم لیگ نون کی بھی، پیپلز پارٹی کی بھی، چاہے پھر وہ پی ڈی ایم میں رہتی ہیں، دونوں جماعتیں نہیں رہتی، پی ڈی ایم برقرار رہتا ہے نہیں رہتا۔ اگر جہانگیر ترین صاحب کی عمران خان کے خلاف لڑائی شروع ہوتی ہے تو پھر اپوزیشن کے صحیح والے لیڈر جہانگیر ترین ہوں گے، ساری اپوزیشن جماعتیں ان کے پیچھے ہوں گی۔ یہ تھا مدعا جی آج کا۔ اب آخر میں اپنے جو ہمارے چاہنے والے مہربان دیکھنے والے سننے والے ہمیں جو اپنی آراء سے آگاہ کرتے ہیں ان کی بات، عمران احمد صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جہانگیر ترین صاحب پی 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 میں جائیں گے، جو پی 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 کو لودھرا میں ضرورت ہے، اور ترین کا سندھ میں بھی کافی اثر رسوخ ہے۔ جی جہانگیر ترین صاحب نے عمران صاحب واضح کر دیا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے رابطے نہیں ہیں۔ میں نے بتایا کہ وہ ایک ہی خاندان ہے، یسر رضا گیلانی صاحب، مخدوم احمد محمود صاحب بھی، وہ سیاسی طور پر جہانگیر ترین صاحب کا پیپلز پارٹی کے لیے سافٹ کارنر ضرور ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا سیاسی مفاد مجھے نظر نہیں آتا کہ ان کا سیاسی مفاد پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگا۔ کل کو کیا ہوتا ہے اور بات ہے۔ ان کے خیال میں، جہانگیر ترین صاحب کے خیال میں، اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی لوگوں کو عزت دیتی ہے، لوگوں کے ساتھ جانتی ہے نبھانا، تو یعنی لوگوں کے ساتھ مراد کہ اس طرح کے لوگ جو آپ کو بناتے ہیں، یعنی جن کو عرف عام میں فائنینسر یا سہولت کار بھی کہا جاتا ہے، تو وہ پیپلز پارٹی ہے۔ میری ان سے اس معاملے میں بات ہوئی تھی، لیکن کیٹوگرک تھے، وہ بالکل واضح تھا ان کا کہ جناب وہ پیپلز پارٹی میں نہیں جا رہے، نہ ان کا ارادہ ہے، ابھی وہ کسی پارٹی میں نہیں جا رہے۔ ابھی اگر سیاست نہیں کریں گے تو چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، لیکن اب آج والی بات سے لگ رہا ہے کہ وہ سیاست کریں گے، لیکن وہ ابھی پی ٹی آئی کے اندر رہ کے وہ جو نقصان وہ جو جسٹس وجیہ الدین نہیں کر سکے تھے، وہ جو حامد خان نہیں کر سکے تھے، وہ جو اکبر اس بابر نہیں کر سکے تھے، وہ جہانگیر ترین کر سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ کسی اور پارٹی میں چلے گئے تو شاید فوری طور پر ان کو اپنا نقصان ہوگا، لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر رہ کے ان کا اپنا ایک بڑا گروپ ہے نا، جنوبی پنجاب محاذ ان کے ساتھ ہے، کے پی کے میں بہت زیادہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، کافی سارے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ملیں گے۔ عمران خان صاحب سے ناراض پرویز خٹک ٹائپ لوگ بھی، پرویز خٹک صاحب بھی تو عمران خان کے ساتھ راضی نہیں ہے نا، پی ٹی آئی کے اندر بہت سی لابیز ہیں تو وہ بھی مل سکتی ہیں۔ لہٰذا فوری طور پر ابھی یہ میں نہیں کہہ سکتا، میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کل کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، سیاست ہے، لیکن ابھی جہانگیر ترین صاحب پی ٹی آئی کے اندر رہ کے اگر عمران خان نے ان کا جہانگیر ترین صاحب کے جو دو پیغام ہے نا، جنگ اور صلح والا،
تو اگر ان میں سے جنگ والے پیغام کو چنا تو جہانگیر ترین صاحب پی ٹی آئی کے اندر رہ کے پی ٹی آئی میں درار ڈالیں گے اور بہت بڑی درار ڈال سکتے ہیں. ان کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے. وہ جو پی ٹی آئی میں جتنے بھی لوگ آئے تھے نا اس میں 10-15% لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے اپنے ذریعے تو خیر ایک بھی نہیں آیا, شاہ محمود قریشی صاحب اس طرح کے لوگوں یا علیم خان وغیرہ کے ذریعے آئے ہیں, باقی سارے کے سارے لوگ جہانگیر ترین صاحب لے کر آئے ہیں. اور اگر ان لوگوں کو نظر آیا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں رہتی, عمران خان نہیں رہتے, تو وہ کیوں کر جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ نہیں جائیں گے. لہذا جہانگیر ترین صاحب پی ٹی آئی کے اندر رہ کے پی ٹی آئی کے مستقبل کو نقصان پہنچائیں گے عمران خان کے. اچھا جی, اشفاق صاحب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پچھلے 50 سالوں سے سن رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ختم ہو گئی, لیکن پیپلز پارٹی ختم تو نہیں ہوئی. جی پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی, لیکن شرنک تو ضرور ہوئی ہے, کم. پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا عملی طور پر پیپلز پارٹی کو کہتے ہیں جناب, کراچی سے کشمیر تک اور وہ کوئٹہ سے خیبر تک پیپلز پارٹی کا ایک ووٹ بینک ہوتا تھا, تو وہ کم تو ہوا ہے. کم کیا ہوا ہے, پنجاب میں تو تقریباً نہیں رہا, کے پی کے میں نہیں رہا, بلوچ سندھ میں اور جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی کا تھوڑا بہت اثر رسوخ رہا ہے. تو نقصان تو پیپلز پارٹی کو بہت ہوا ہے. اب اس نقصان کو کور کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کے پاس نئی قیادت آئی ہے, دیکھتے ہیں وہ کیا کرتی ہے. لیکن بہرحال ختم پیپلز پارٹی نہیں ہوئی. اس طرح کی سیاسی جماعتیں شاید مطلب وہ ایک الگ چیز ہے, ہو جاتی ہیں لیکن نہیں ہوتی ہے. مسلم لیگ نون ہے, مسلم لیگ نون کو بھی پچھلے 20-25 سالوں سے تو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی رہی, وہ بھی نہیں ہوئی. سیاسی جماعتیں جب عوام میں جڑیں بنا لیتی ہیں تو وہ ختم نہیں ہوتی. اچھا جی, کیسر خان صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میرے بعض دوستوں کے کمنٹس دیکھتا ہوں تو پاکستان کی ترقی کی راہ میں یہی سوچ رکاوٹ ہے. ایک ایسا شخص جو عامر سے ڈیل کر کے عوام کو مشکل میں چھوڑ کر جدہ بھاگ جاتا ہے اور آج ایک سلیکٹر کے ساتھ ڈیل کر کے لندن فرار ہے, ایسے شخص کو جو ہیرو یا انقلابی سمجھتے ہیں اس کی سیاسی شعور کیا ہوگا. بھائی جان, جب جبر ہوتا ہے نا دنیا جہان میں, تو دنیا جہان میں ایسے پھر سیاسی قوتیں اپنی حکمت عملی کے تحت اس طرح کیا کرتی ہیں. نواز شریف صاحب اگر باہر چلے گئے ہیں تو جلاوطنیاں تو سیاسی لیڈر کیا کرتے ہیں, کوئی اختیار کیا کرتے ہیں, سیاسی تاریخ بھری ہوئی ہے. پاکستان میں اگر عدالتیں انصاف کریں, اگر قانون کے مطابق مقدمے بنے, اگر مقدموں میں سیاسی انتقام نہ ہو, اس کے بعد اگر سیاسی لیڈر نکل جاتے ہیں تو پھر سمجھ جائیں کہ وہ سیاسی لیڈر نہیں ہے. لیکن جب پتہ ہو کہ نہ عدالت سے انصاف ملنا ہے نہ مقدمہ قانون کے تحت, جہانگیر ترین صاحب یہی چیخ رہے ہیں نا. وہ راجہ ریاض صاحب نے جو آج کہا ہے کہ جناب ہم جہانگیر ترین صاحب تو آپ کو حکومت میں, وہ جو ایک اور بات جو میں بھول گیا, راجہ ریاض صاحب نے کہا کہ جناب جہانگیر ترین صاحب نے تو عمران خان صاحب آپ کو حکومت میں لے کر آئے ہیں, تو یہی گرائیں گے نا پھر آپ کو. تو جب آپ کو, اور جہانگیر ترین بھی اب انصاف کے لیے کہہ رہا ہے کہ جناب میرے خلاف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں, تو پھر اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا. لہٰذا آپ کی سوچ ہے, آپ کی رائے ہے. میرا خیال ہے کہ یہ سارا کچھ ہوتا رہتا ہے سیاست میں, تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں, پاکستان جیسے ممالک میں, جہاں انصاف نام کو نہیں ہوتا, انصاف دکھانے کے لیے بھی نہیں ہوتا, جہاں پر مقدمات ہوتے ہیں اور سنا نہیں جاتا. بھٹو صاحب کو سیشن کورٹ کی ریم ان کی تھی نا, سیشن کورٹ میں جو مقدمہ چلتا ہے نیچے, وہ ختم کر کے لاہور ہائی کورٹ نے ڈائریکٹ پھانسی کی سزا سنا دی تھی. اب ایسے ملک میں جہاں پر وزیر اعظم کو نائل کر دے عدالت, عوامی ووٹ سے آنے والی 2 وزیر اعظم عدالتوں نے نائل کیے, تو بہرحال آپ کی رائے ہے, آپ کی رائے کا احترام, لیکن سیاستدانوں کو اپنے آپ کو محفوظ رکھ کے سیاست کرنا, چلنا, یہ کوئی بری بات نہیں ہے. ہاں, جب بہت بڑی لڑائی آپ چھیڑ دیتے ہیں پھر میدان سے بھاگنا بری بات ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.